بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب اول، 5واں حصہ۔ سلمہ کے وضع حمل کا زمانہ آیا تو جو تکلیفیں عورتوں کو اس وقت ہوا کرتی ہیں جناب سلمہ علیہ السلام پر ان کا مطلق اثر نہ ہوا تھا۔ اس وقت ایک آواز آئی، اے بنی نجار کی عورتوں کی زینت، اپنے فرزند کو پردے میں رکھو اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کرو۔ جب سلمہ نے یہ آواز سنی تو دروازے بند کر دیے، پردے لٹکا دیے اور اپنے حال کی کسی کو اطلاع نہ دی۔ اچانک دیکھا کہ ایک نور کا پردہ زمین سے آسمان تک ان پر ڈال دیا گیا تاکہ شیاطین ان کے نزدیک نہ آنے پائیں، اور اس وقت شیبۃ الحمد پیدا ہوئے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی پر جلوہ گر تھا۔ پیدا ہوتے ہی وہ مسکرائے اور جناب سلمہ نے ان کو گود میں لیا تو ان کے سر میں سفید بال دیکھے، اس لیے ان کا نام شیبۃ الحمد رکھا۔ سلمہ نے ان کو 1 مہینے تک پوشیدہ رکھا، ان کی ولادت کی خبر کسی کو نہ ہونے پائی۔ 1 مہینے کے بعد عزیزوں کو معلوم ہوا تو وہ لوگ مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے، اور جب وہ مولود کے تعجب خیز حالات سنتے تو حیران ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام 2 ماہ کے ہوئے تو چلنے لگے۔ یہودیوں نے جب ان کو دیکھا تو بہت بےتاب ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نور جو ان سے ظاہر ہو رہا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ آپ کی والدہ اور نانا آپ کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کی عمر کو پہنچے تو نہایت قوی اور جوان معلوم ہونے لگے، بڑے سے بڑا بوجھ اٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ سے بنی حارث کا ایک شخص کسی ضرورت سے مکہ سے مدینہ آیا۔ اس نے شیبۃ الحمد کو دیکھا کہ چاند کی طرح چمک رہے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور ان کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ شیبہ کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں ہاشم کا دل بند ہوں، اور میرے شرف کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سن کر وہ مرد قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا، میں ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ میرے چچاؤں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے کہ میں اپنی ماؤں اور خالاؤں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اے بزرگوار، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس مرد نے کہا، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو شیبہ نے فرمایا، جب آپ خیریت سے مکہ پہنچیں اور فرزندان عبد مناف سے ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو پہنچا دیجیے اور ان سے کہنا کہ تم نے ہاشم کی وصیت کو بھلا دیا۔ یہ پیغام لے کر وہ مرد مکہ کی جانب چلا اور اولاد عبد مناف کی محفل میں پہنچا اور شیبہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ لوگ بولے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر شعور کو پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مطلب نے اسی جگہ سواری تیار کرنے کو کہا اور سوار ہو کر تنہا مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور نہایت عجلت کے ساتھ مدینہ میں پہنچے۔ دیکھا کہ شیبۃ الحمد بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کو اس نور محمدی کے ذریعے انہوں نے پہچان لیا جو کہ ان کی پیشانی پر چمک رہا تھا۔ جناب مطلب نے سواری کو وہیں بٹھایا اور پکار کر کہا، اے میرے بھائی کی یادگار، میرے پاس آؤ۔ شیبہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ جناب مطلب نے ان کو گود میں لیا، پیار کیا، روئے اور کہنے لگے، کیا میں تجھے تیرے آباء و اجداد کے وطن لے چلوں؟ شیبہ نے کہا، ہاں ضرور چلنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مطلب نے انہیں اپنی ہمراہ سوار کر لیا اور مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ شیبہ نے کہا، چچا جان جلدی چلیے، ایسا نہ ہو کہ میری ماں کے رشتہ دار آ جائیں، وہ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے۔